مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تدریسی پروگرام میں میں ڈاکٹر ایس مقبول احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع بی ایس سی سال سوم طلبہ کے لیے ہے۔ موضوع ہے عمل سریان، ٹرانسپیریشن۔ عزیز طلبہ، جیسا آپ جانتے ہیں انسان اور حیوانات کے جسم سے بھی پانی مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اسی طرح سے پودوں کے جسم سے بھی پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ جب پودوں کے جسم میں پائے جانے والا زائد پانی جب بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اس عمل کو عمل سریان یا ٹرانسپیریشن کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس طرح کہا جاتا ہے loss of water in the form of vapor through aerial parts of plant body is known as transpiration۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایریل پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے اوپری سطح پر پائے جانے والے تمام اعضاء، تنا، شاخ، پتے، پھل اور پھول، یہ تمام ایریل پارٹس کہتے ہیں۔ ان تمام حصوں میں چھوٹے چھوٹے مسام یا سوراخ پائے جاتے ہیں۔ ان سوراخ یا مسام کو سٹومیٹا کہتے ہیں۔ اس سٹومیٹا یا مسام کے ذریعے پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اسی کو ہم ٹرانسپیریشن یا عمل سریان کہتے ہیں۔ ٹرانسپیریشن کے علاوہ ان مسام یا سٹومیٹا کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ بھی واقع ہوتا ہے، جیسا شعاع ترکیب کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کا داخل ہونا، آکسیجن کا خارج ہونا، اور اسی طرح سے تنفس کے دوران آکسیجن کا داخل ہونا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا خارج ہونا، یہ تمام واقعات دہن کے ذریعے یا سٹومیٹا کے ذریعے ہی عمل میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سٹومیٹا ٹیکس اے وائٹل رول، یعنی سٹومیٹا یا دہن کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ٹرانسپیریشن کو کرٹس نے اس طرح بتایا کہ اٹ از اے نیسیسری ایول ان پلانٹس۔ ٹرانسپیریشن یا سریان مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اگر ٹرانسپیریشن سٹومیٹا کی مدد سے واقع ہوتی ہے تو اس ٹرانسپیریشن کو سٹومیٹل ٹرانسپیریشن کہتے ہیں، اور جب پودوں میں پائے جانے والا پانی بخارات کی شکل میں کیوٹیکل کی مدد سے خارج ہوتا ہے تو اس کو کیوٹیکولار ٹرانسپیریشن کہتے ہیں، اور اگر لینٹیسیلز کی مدد سے پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو اس عمل کو لینٹیکولار ٹرانسپیریشن کہتے ہیں۔ لینٹیسیلز ایک ایسے چھوٹے چھوٹے مسام یا سوراخ جو عام طور پر تنا پر پائے جاتے ہیں، اور تنا پہ ہی نہیں بلکہ پھلوں پہ، جیسا ناشپتی کا پھل ہے یا سیب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے مسام پائے جاتے ہیں۔ یہ مردہ یا ڈیڈ خلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان میں جو چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں انہی کو لینٹیسیلز کہتے ہیں۔ ان لینٹیسیلز کے ذریعے جب پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے اس کو لینٹیکولار ٹرانسپیریشن کہتے ہیں۔ اس طرح سے ٹرانسپیریشن تین مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ پودوں میں یا پتوں کے اوپر سٹومیٹا کا پھیلاؤ یا سٹومیٹل ڈسٹریبیوشن کے بنیاد پر یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ایپل ٹائپ یا ملبری ٹائپ۔ ایپل اور ملبری ٹائپ کے سٹومیٹا میں دیکھا گیا کہ پتوں کے صرف نچلے جانب، جیسا یہ پتا ہے، پتے کے 2 حصے ہوتے ہیں، یا اپر سرفیس اور لوئر سرفیس، جس کو ڈورسل، اس کو جو ہے اوپری سطح کہتے ہیں، اور نچلے سطح۔ تو تب جو ہے پتوں کے اگر صرف نچلے سطح پر دہن پائے جاتے ہیں تو اس قسم کو ایپل ٹائپ یا ملبری ٹائپ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دہن پتوں کے نچلے حصے میں زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں بنسبتاً اوپر کے تو اس کو پوٹیٹو ٹائپ کہتے ہیں۔ اگر دہن پتوں کے دونوں جانب اوپر اور نچلے سطح پر مساوی نمبر پہ، یا پتوں کے اوپری اور نچلے جانب ایکول نمبر آف سٹومیٹاز پائے جاتے ہیں تو اس کو اوٹ ٹائپ کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ آبی پودے جیسا واٹر لیلی پودا ہے، واٹر لیلی پودے میں سٹومیٹا صرف اوپری سطح پر پائے جاتے ہیں تو اس کو واٹر لیلی ٹائپ آف سٹومیٹا کہتے ہیں۔ اور بعض پودوں میں سٹومیٹا غیر فعالی ہوتے ہیں، یعنی نان فنکشنل ہوتے ہیں۔ اگر سٹومیٹا پائے بھی جاتے ہیں، اگر سٹومیٹا موجود بھی ہوتے ہیں تو غیر فعالی ہوتے ہیں،
یا نان فنکشنل ہوتے ہیں، اس طرح کے سٹومیٹا کو پوٹیموجیٹون ٹائپ آف سٹومیٹا کہتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے پوٹیموجیٹون ٹائپ آف سٹومیٹا ہم آبی پودوں میں دیکھے ہیں جو پانی کے اندر یعنی سبمرجڈ ہوتے ہیں، پانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کو ہم پوٹیموجیٹون ٹائپ کہتے ہیں۔ اس طرح سے 5 قسم ہوتے ہیں۔ پہلا ایپل ٹائپ یا ملبری ٹائپ، دوسرا پوٹیٹو ٹائپ، تیسرا اوٹ ٹائپ، چوتھا واٹر للی ٹائپ اور پنجم پوٹیموجیٹون ٹائپ کہتے ہیں۔ پتوں کے اوپر دہن کی موجودگی کے بنیاد پر یعنی پتوں کے کس حصے پر دہن پائے جاتے ہیں اس کے بنیاد پر پتوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر دہن پتوں کے صرف اوپر کے حصے میں پائے جاتے ہیں تو ان پتوں کو ایپیسٹومیٹس لیوز کہتے ہیں۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، اگر دہن پتوں کے صرف اوپری سطح پر پائے جاتے ہیں تو ان پتوں کو ایپیسٹومیٹس لیوز کہتے ہیں۔ بعض پودوں میں دیکھا گیا ہے کہ سٹومیٹا صرف پتوں کے نچلے سطح پر پائے جاتے ہیں۔ جب وینٹرل سرفیس پہ سٹومیٹا پائے جاتے ہیں تو اس قسم کے پتوں کو ہائپوسٹومیٹس لیوز کہتے ہیں۔ جب پتوں کے دونوں جانب سٹومیٹا پائے جاتے ہیں تو اس قسم کے پتوں کو ایمفی سٹومیٹس لیوز کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پتے 3 مختلف قسم کے ہوتے ہیں: ایپیسٹومیٹس لیوز، ہائپوسٹومیٹس لیوز اینڈ ایمفیسٹومیٹس لیوز۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سٹومیٹا دن کے وقت کھلے ہوتے ہیں یا اوپن ہوتے ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر معتدل علاقے میں پائے جانے والے جتنی بھی پودے ہوتے ہیں ان میں یہ دن کے وقت کھلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میسوفائٹس کا لے سکتے ہیں۔ میسوفائٹس میں سٹومیٹا دن میں کھلے ہوتے ہیں اور رات کو بند ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سٹومیٹا کو فوٹو ایکٹیو سٹومیٹا کہتے ہیں۔ لیکن خشک حالات میں رہنے والے پودے جن کو زیروفائٹس کہتے ہیں، زیروفائٹس میں سٹومیٹا دن کے وقت بند ہو جاتے ہیں اور رات کے وقت کھلے ہوتے ہیں۔ یہ پوری طرح سے ہم اپوزٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ پہلے والے کے مقابل میں یہ اپوزٹ ہوگا۔ اس طرح کے سٹومیٹا کو سکوٹو ایکٹیو سٹومیٹا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیکٹس فیملی یا کرسولیسی فیملی کے تمام پودوں میں سکوٹو ایکٹیو سٹومیٹا پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ڈیپ سائٹڈ یا سنکن سٹومیٹا بھی جو ہے خشک حالات میں رہنے والے پودوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی سٹومیٹا اندر کی جانب ایپیڈرمس کے اوپر نہیں پائے جاتے بلکہ ایپیڈرمس سے اندر کی جانب دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سٹومیٹا کو دھسے ہوئے سٹومیٹا یا دھسے ہوئے دہن کہتے ہیں یا سنکن سٹومیٹا یا ڈیپ سائٹڈ سٹومیٹا بھی کہتے ہیں۔ کیا سٹومیٹا تمام پودوں میں پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، سٹومیٹا تھیلوفائٹس میں غیر موجود ہوتے ہیں، یعنی تھیلوفائٹس آلگے اور فنجائی میں غیر موجود ہوتے ہیں، اور بقیہ جتنے بھی پودوں کے گروپس ہوتے ہیں ان تمام گروپس میں سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں، جیسا بریوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنوسپرمس اور اینجیوسپرمس، ان تمام پودوں میں سٹومیٹاز پائے جاتے ہیں۔ اور اگر سٹومیٹے کی ساخت کو دیکھیں گے تو سٹومیٹا ڈائیکوٹلیڈنس پلانٹس میں یا 2 بیج پتیا پودوں میں کڈنی شیپ یا بین شیپ کی شکل کی ہوتے ہیں، لیکن مونوکاٹس پودوں میں یا 1 بیج پتیا پودوں میں سٹومیٹا ڈمبل شیپ کے ہوتے ہیں۔ سٹومیٹا کا کھلنا یا بند ہونا، اس پر کئی سارے سائنسدان نے تحقیقات کیے ہیں، اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ سٹارچ اور گلوکوز ہائپوتھیسس اور پی ایچ آئن کانسنٹریشن کی وجہ سے سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا واقع ہوتا ہے۔ ٹرانسپیریشن کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ سریان کی اہمیت کیا ہے؟ پودوں میں پائے جانے والا زائد پانی کو بخارات کی شکل میں خارج کر دیتا ہے۔ دوسرا، جڑ کی مدد سے پانی پودا جب جذب کرتا ہے تو پانی مختلف حصوں تک پہنچتا ہے، اور تیسرا، پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی مختلف حصوں تک پہنچتے ہیں، اور چوتھا، پودے کے باڈی ٹیمپریچر کو یہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹرانسپیریشن کو روکنے کے لیے، ٹرانسپیریشن کی شرح کو روکنے کے لیے یا ٹرانسپیریشن عمل کو پوری طرح سے روکنے کے لیے
मार्केट में कई सारे केमिकल्स या कीमियाती मादे दस्तयाब हैं। इन कीमियाती मादों को एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स ऐसे कीमियाती मादे हैं जिनके इस्तेमाल से ट्रांसपिरेशन को रोक सकते हैं या ट्रांसपिरेशन की शरह को भी रोक सकते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एब्सिसिक एसिड, डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये तमाम एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं। इसके अलावा वैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात पे सिलिकॉन ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स की तरह। ये डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया एंटी ट्रांसपेरेंट हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? अगर फ़र्ज़ कीजिए जब पौधों से पानी बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा है तो इसको रोकने के लिए हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया है। इस डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया को जब पत्तों पर स्प्रे करते हैं, इस तरह से जब पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये फिनाइल डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया पत्तों के ऊपर एक पतली सी परत बना लेते हैं। जब पतली सी परत जब बन जाती है तो अपने आप यानी खुद ब खुद स्टोमेटा या दहन बंद हो जाते हैं। जब स्टोमेटा या दहन बंद हो जाते हैं तो सरियान अपने आप बंद हो जाता है या ट्रांसपिरेशन अमल में नहीं आता है या ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। इस तरह से यही नहीं बल्कि मैं आपको इससे पहले भी बताया हूँ कि वैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वैक्स को पत्ते के ऊपर एक पतली सी परत बनाकर छोड़ देते हैं। तो जब वैक्स पतली सी परत बन जाती है, गिलाफ की तरह एक्ट करेगी और उस वजह से भी स्टोमेटा या दहन बंद हो जाते हैं। सरियान की शरह का बढ़ना या घटना मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है। पहला बैरूनी अवामिल और दूसरा अंदरूनी अवामिल। बैरूनी अवामिल को एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी है। यानी जब लाइट या रोशनी की हिद्दत जब ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन का शरह भी बढ़ता है। जब हिद्दत कम होती है तो ट्रांसपिरेशन का शरह घट जाता है। उसी तरह से जब माहौल में तपिश बढ़ जाती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट यानी सरियान का शरह बढ़ता है और तपिश कम हो जाती है तो सरियान का शरह भी कम हो जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी जब माहौल में जब बढ़ जाती है तो सरियान का शरह घट जाता है। इसको गौर करने वाली बात होती है। ये गौर करने वाली बात होती है कि जब माहौल में जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो सरियान का शरह घट जाता है और माहौल में ह्यूमिडिटी घट जाती है या कम हो जाती है तो सरियान का शरह बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या इनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन इनके अलावा इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। पौधे के खुद की साख्त के या स्ट्रक्चर के होते हैं। इनको इंटरनल या अंदरूनी अवामिल कहते हैं। अंदरूनी अवामिल में पहला रूट एंड शूट रेशियो है और दूसरा पत्ते का रकबा या एरिया है और तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है यानी पत्ते की साख्त। अगर कोई भी पौधे का रूट और शूट का रेशियो ज़्यादा होता है तो अम्ल सरियान का शरह भी बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से पत्तों का रकबा यानी पत्ते फ़र्ज़ कीजिए इन पत्तों का एरिया ज़्यादा है। जब पत्तों का एरिया ज़्यादा होता है तो सरियान का शरह भी ज़्यादा होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्तों में स्टोमेटा का नंबर या तादाद भी कम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सरियान का शरह वहाँ पर कम होता है। पत्ते चौड़े जब ज़्यादा होते हैं या पत्ते ज़्यादा फैले हुए होते हैं, इन पर ज़्यादा मकदार में स्टोमेटास पाए जाते हैं, इसलिए सरियान का शरह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन खुश्क हालात में रहने वाले पौधों में पत्ते कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ पौधे जो ज़ीरोफाइट्स या खुश्क हालात में होते हैं, इन पत्तों के एपिडर्मिस या बरादमा पर एक दबीस दीवार या गिलाफ पाई जाती है, जिसकी वजह से दरमियान में आकर ये दीवार पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होने से रोकती है।
یہ اس کو ہم تھک کیوٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیو ٹو پریزنس آف تھک کیوٹیکل ریٹ آف ٹرانسپریشن ڈیکریزز. یعنی یہ موٹی سی ایک کیوٹیکل، یہ تھک غلاف رہنے کی وجہ سے ٹرانسپریشن کا شرح پوری طرح سے گھٹ جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ زیروفائٹس پودوں میں سنکن سٹومیٹاز پائے جاتے ہیں یا ڈیپ سائٹڈ سٹومیٹاز پائے جاتے ہیں. جب سٹومیٹا یا دہن اندر کی جانب دھسے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیپ سائٹڈ ہوتے ہیں، تب ٹرانسپریشن کا شرح یا ریٹ یہ بھی کم ہو جاتا ہے. ایک اور ایسا ایک عمل پودوں میں دکھائی دیتا ہے، اس عمل کو ہم گٹیشن کہتے ہیں. گٹیشن سریان سے مختلف ہوتا ہے، لیکن گٹیشن ایک ایسا عمل ہے جو ہربیشیس پلانٹس میں پایا جاتا ہے. پودوں میں پائے جانے والا زائد پانی جب مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو اس عمل کو گٹیشن کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مائع کی شکل میں کس جگہ سے یہ خارج ہو رہا ہے. یہ بلکہ مائع پانی نہیں، بلکہ یہ ایک زائلم سیپ ہے، زائلم میں پائے جانے والا سیپ ہے. یہ باہر ایکسوڈیٹ ہو رہا ہے، یعنی باہر کی جانب خارج ہو رہا، تو اس کو ہم گٹیشن کہتے ہیں. گٹیشن عام طور پر ہربیشیس یعنی چھوٹے چھوٹے پودوں میں، ہربیشیس پلانٹس میں دیکھا گیا، گھاس کے پودے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ عام طور پہ صبح صادق وقت یا شام کے وقت جب تپش کم ہوتی ہے، ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، اس وقت جڑیں یعنی پودا پانی کو مستقل جذب کرتا رہتا ہے. جب مستقل پانی کو جب پودا جذب کرتا ہے جڑ کے ذریعے تو پانی داخل ہوتا رہتا ہے. جب پانی اندر کی جانب داخل ہو جائے گا تو نیچے کی جانب سے یعنی روٹ کی طرف سے ایک دباؤ یا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اسی کو ہم روٹ پریشر کہتے ہیں. اس روٹ پریشر کی وجہ سے پانی یہاں ڈائریکٹلی مائع کی شکل میں یعنی راست طور پر مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے. یہ سریان سے مختلف ہے. سریان میں پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے، لیکن یہاں پر گٹیشن میں پانی بخارات کی شکل میں نہیں بلکہ مائع کی شکل یا لیکوڈ کی شکل میں خارج ہوتا ہے. ٹرانسپریشن دہن کے ذریعے واقع ہوتا ہے، لیکن گٹیشن عمل یہ ایک چھوٹے چھوٹے مسام یا سوراخ ہوتے ہیں، ان کو اڈہتورس کہتے ہیں. اڈہتور کے ذریعے یہ واقع ہوتا ہے. اور اڈہتورس پتے کے کنارے پر پائے جاتے ہیں. جیسا یہ پتا سمجھ لیجئے، پتوں کے گھاس کے پتوں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے، یا ٹماٹر کے پودے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پتوں کے اس راسی حصے پر ایک چھوٹے چھوٹے مسام یا اڈہتورس ہوتے ہیں. ان اڈہتور کے ذریعے پانی مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے. یہی نہیں بلکہ کنارے، پتے کے کناروں پہ یعنی یہاں پر جو لیٹرل وینز ہوتے ہیں، یہ درمیانی رگ ہوتی ہے، اس کو مڈرب کہتے ہیں، اور یہ لیٹرل وینز ہوتے ہیں. لیٹرل وینز کے کناروں پر بھی چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں. ان مسام کے ذریعے بھی پانی مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے. اس طرح سے اگر جب پانی مائع کی شکل میں روٹ پریشر کی وجہ سے خارج ہوتا ہے تو اس عمل کو گٹیشن کہتے ہیں. اس عمل کو پہلی مرتبہ برجسٹین نے دریافت کیا. جب گٹیشن میں پانی مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ پودوں میں پائے جانے والے نمکیات، امینو ترشے یعنی امینو ایسڈز، ہارمونز، وٹامنز، مختلف قسم کے نامیاتی غیر نامیاتی مادے بھی پانی کے ساتھ ساتھ خارج ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب گٹیشن پودے کے لیے نقصان ہوتا ہے. جب پانی سوکھ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتے کے اوپر ایک سفید رنگ کا دھبا نظر آتا ہے. اسی کو ہم منرل لاس بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گٹیشن یہ جو فینومینا ہے یہ پودوں کے لیے نقصان ہے. ٹرانسپریشن یا سریان میں پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے، لیکن گٹیشن میں پانی مائع کی شکل میں خارج ہوتا ہے یا لیکوڈ کی شکل میں خارج ہوتا ہے. ٹرانسپریشن عام طور پر
دن کے وقت عمل میں آتا ہے یا عام طور پر دن کے وقت واقع ہوتا ہے، یا لیکن گٹیشن صبح صادق کے وقت یا شام کے وقت واقع ہوتا ہے۔ ٹرانسپیریشن کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن گٹیشن کی وجہ سے پودوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ٹرانسپیریشن ایک فعلیاتی عمل ہے، لیکن گٹیشن ایک طبعی عمل ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرانسپیریشن یا سریان کیا ہوتا ہے اور ٹرانسپیریشن کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ٹرانسپیریشن اور گٹیشن کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹرانسپیریشن کو ناپنے کے لیے یا میجر کرنے کے لیے کئی سارے آلات یا انسٹرومنٹس موجود ہیں، جن میں سے لائسی میٹر ایک ہے، گینانگس پوٹو میٹر دوسرا ہے، کوبالٹ کلورائڈ میتھڈ ایک ہے، اور بیل جار ایکسپیریمنٹ بھی ہے۔ ان تمام ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم ٹرانسپیریشن کو میجر کر سکتے ہیں یا ٹرانسپیریشن یا سریان کی شرح کو ناپ سکتے ہیں ان آلات کی مدد سے۔ عزیز طلبہ، مزید معلومات کے لیے آپ لوگ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں: پلانٹ فزیولوجی بائی سیلس بیری، پلانٹ فزیولوجی بائی ڈیولن، اور اس پتے پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں: ڈاکٹر ایس مقبول احمد، ایسوسیٹ پروفیسر ان باٹنی، ڈپارٹمنٹ آف باٹنی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدرآباد۔ ای میل کا پتہ ہے maqboolmanu@yahoo.com، maqboolmanu@yahoo.com۔ اگلے کلاس میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔